بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اتر من اللہ صاحب کے بہت بڑے فیصلے پر بالآخر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ 3 ہفتوں کی مہلت دی تھی اور مہلت ختم ہونے والی ہے، اور اب منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اگر ان کو کوئی مناسب وزارتیں یا حصہ ملتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ اپنی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو حکومت میں جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کر لیں گے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے اور پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ حکومت ان کی ملی بھگت سے ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ کسی صورت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی جانب سے بار بار اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی اب دعویٰ ان کا پول کھل گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ محکمہ خیبر پختونخوا نے کاشتکاروں سے 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید لی ہے۔ صوبائی محکمہ خوراک کے مطابق گندم کی خریداری کے لیے صوبے میں 22 مراکز قائم کیے گئے۔ گوداموں میں پہلے سے 1,43,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے، اور محکمہ خوراک کے مطابق 30 جون تک 2,86,000 میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ پاسکو سے بھی 1,35,000 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی۔ محکمہ خوراک کی جانب سے بتایا گیا کہ پشاور میں 22,000، ڈیرہ اسماعیل خان میں 40,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا، جبکہ نوشہرہ اور میں 74,000، مردان میں 30,000 میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ اب جانتے ہیں پہلے کہا گیا تھا کہ جی پنجاب سے گندم نہیں جانے دی جائے گی، خیبر پختونخوا میں بعد میں پھر وہ تردید بھی کر دی گئی تھی، اور کافی گندم یہاں سے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت چونکہ گندم خرید رہی ہے اور پنجاب کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے گندم نہیں خریدی گئی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں، اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے روٹی 14 روپے کر دی، 15 روپے کر دی، لیکن جتنا نقصان کسان کو پہنچا دیا ہے، اس کے بعد آگے مستقبل میں جا کے یہ روٹی کتنے روپوں کی جا کے بنے گی، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ کروڑوں اگر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ پاکستان میں چونکہ میجورٹی کسان ہے، اور اگر کوئی افسر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کسی پروفیشن میں بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ان کی فیملی کا جو پروفیشن ہوگا یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ کسان ہوگا، تو اس وجہ سے اگر کہا جائے کہ کروڑوں گھرانے ایفیکٹ ہوئے ہیں یا کروڑوں لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حد کے عزت کا جو قانون ہے، گورنر پنجاب کے ساتھ صحافتی تنظیموں کی ملاقات ہوئی ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اس کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد میں CPNE، PBA، PFUJ، APNC، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے نمائندے شامل تھے۔ اس کے علاوہ وفد میں ارشاد عارف، صدر CPN، سیکرٹری PFUJ، سابق صدر CPNC کاظم خان، محمد عثمان وائس پریزیڈنٹ، اور جو کاشف تھے، اور حافظ عثمان طارق اور باقی لوگ اس میں موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود تھی۔ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے گورنر پنجاب کو حد کے عزت کا جو قانون ہے اس کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ چند روز میں حد کے عزت بل پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ حد کے عزت بل پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت بہت ضروری ہے، چونکہ بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے جو گورنر ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے لیے، آپ جانتے ہیں یہ بھی 2 دن پہلے سندھ میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے، اور آئے روز جو صحافی پیپلز پارٹی یا وہاں کے وڈیروں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ چند دن بعد ناظم جوکھیوں سے لے کے، اور ہم اگر ان کا ماضی دیکھیں تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور باقی وہ نام نہاد جمہوریت کی باتیں تو کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جو اس وقت قائم مقام صدر ہیں، چونکہ جو صدر آصف زرداری ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں مناسب شیئر دینے کی پیشکش کی تو پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو سکتی ہے۔ آصف زرداری کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر کے فرائض سر انجام دینے والے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، جو خود 104 ووٹوں سے جیتے تھے اور انہوں نے اپنی سیٹ ہار جانا تھا، کہ انہوں نے ریزائن دے دیا۔
یوسف رضا گیلانی نے پنجاب اسمبلی سے حال ہی میں پاس ہونے والے حد عزت بل 2024 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری اس حوالے سے بلاول زرداری سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ پارٹی کی عادت چاہتی ہے کہ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے صحافیوں کے تحفظات دور ہونے چاہئیں، اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ہر صورت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مناسب شیئر ملتا ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، اور ہم اس وقت تک حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم حکومت سے الگ بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسے معاملات بنتے ہیں تو ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ بدقسمتی دیکھیں کہ یہ خود چیئرمین سینٹ ہیں، سینیٹر بنے، ان کے 3 بیٹے ممبر اسمبلی بن گئے، اور ٹھیک ہے آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پورے جنوبی پنجاب اور ملتان میں کوئی اور بندہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے 3 بیٹوں کو اسمبلی میں لے آئے ہیں، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کہ بڑا آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے؟ یہ تو حالات ہیں، اور اس طریقے سے معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج پریس کلب لاہور میں ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ میڈیا تو ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں نہیں دکھائے گا، اور وہ 105 جو سویلین تھے جن کا ملٹری ٹرائل 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے وہ کیس پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب جو فیملیز ہیں ان کی جانب سے الٹیمیٹ کہا گیا ہے جی کہ ہمارے بچوں نے اگر احتجاج کیا ہے تو آپ ان کو بچہ سمجھ کے معاف کر دیں، اور اب آپ اس سارے معاملے کو ختم کر دیں، اور جب ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر کوئی بارڈر پار سے آتا ہے اس کے ساتھ ہم معاملات بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں۔ اور ان کی جانب سے پھر جو وہاں پہ وکلا تھے انہوں نے شفاف ٹرائل کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے تو وہ جو فیصلہ تھا جس میں ملٹری فوری طور پر کہا گیا تھا کہ کسٹڈی سویلین کے حوالے کی جائے، اس کو سسپینڈ کر دیا 6 رکنی بینچ نے، 6 رکنی بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا اپیل میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلا بینچ ٹوٹا جب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے، وہ بینچ ٹوٹ گیا، اور پھر عدالت کو بتایا گیا جی کہ 20 ایسے لوگ ہیں جن کو بری کیا جا رہا ہے جو بے گناہ ثابت ہوئے۔ جب ان کی، اور یہ چھوٹی عید کے وقت کی بات ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، جب ان کی ججمنٹس سامنے آئی تو وہ تو سارے سزا یافتہ تھے، اور 1 سال تمام کی سزا تھی، اور 1 سال میں وہ 9-10 مہینے کوئی 11 مہینے اپنے پورے کر چکا تھا، تو اس وجہ سے باقی جو آرمی چیف کی جانب سے سزا معاف کرنے کی اس میں لکھا گیا۔ پھر عدالت سے گزارش کی گئی کہ جناب والا چونکہ جو آرمی کسٹڈی میں ہیں ان کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، تو آپ ان کیسز کو جلد ڈیسائیڈ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ 9 رکنی بینچ بنائیں، 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف کم از کم 9 رکنی بینچ کو سماعت کرنی چاہیے۔ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے باقی چونکہ بہت اہم کیسز ہیں اور اس کیس کی ابھی باری نہیں آئی، تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور ان کی جو کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا، 9 رکنی بینچ نہیں بن سکا۔ اب چونکہ 9 رکنی بینچ نہیں بن سکا تو یہ معاملہ پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے، اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ 9 رکنی بینچ کو سماعت کرنی چاہیے، 9 رکنی بینچ بنانا چاہیے، سماعت ہو، اور اس کے بعد پھر جو عدالت آئین اور قانون کے مطابق مناسب سمجھے وہ فیصلہ کرے۔ اگر تو ان کی سزائیں اور یہی ججمنٹس ہی آپ نے اناؤنس کروانی ہیں تو کم از کم پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی 1 سال سے کوئی 10 مہینے، 1 سال تھی یا 1 سال 2 مہینے تھی، 4 مہینے تھی جس کی سزا، تو وہ اب اپنی سزا جو تقریباً بھگت چکے ہیں تو وہ باہر آ جائیں گے، چونکہ سٹے آرڈر ملا ہوا ہے نا، آپ نے فائنل ججمنٹ دینے سے سٹے دیا ہوا ہے، پھر آپ ملٹری کورٹس کو ججمنٹ سنانے دیں، اور ملٹری کورٹس میں چونکہ ججمنٹ بھی نہیں سنائی جا رہی اور آپ کی جانب سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ بھی التوا میں ہے، تو اس پر ہر صورت ہماری جو معزز عدلیہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا، انہوں نے جو سوشل میڈیا اتھارٹی بنائی، FIA سے ایک الگ ادارہ بنا دیا جو سوشل میڈیا کے معاملات کو دیکھے گا، تو اس میں پھر جو اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا سوشل میڈیا کے سے متعلق قانون بنا نہیں ہے، اتھارٹی آپ نے پہلے بنا دی ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ 2017 میں قانون بنا ہے، آج تک آپ نے اتھارٹی نہیں بنائی، پھر 3 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا اور 3 جون تک عدالت نے کہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔
اس پر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ دبئی کے حالات دیکھ لیں، پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا یہ سارا موسمیاتی تبدیلی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے جیسے غریب ممالک تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، سیلاب آئے ہیں، اور جو حالات ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے آج تک وہ سیلاب کے علاقوں میں ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے لیے اتھارٹی کے چیئرپرسن اور ممبران کی تقرری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے اتھارٹی کے چیئرپرسن اور ممبران کی تقرری کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ چیئرپرسن اور چاروں ممبران کے لیے عمر کی بالائی حد 62 سال مقرر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کلائمیٹ چینج اتھارٹی کے قیام کا حکم دیا تھا۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی ایکٹ 2017 میں بنایا گیا تھا۔ اب 7 سال بعد موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کلائمیٹ چینج اتھارٹی کے لیے فنڈز کے بندوبست کا بھی حکم دے رکھا ہے، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر چیئرپرسن اور 4 ممبران کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں، اور امید ہے کہ 3 جون سے پہلے یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ 3 جون کو مخصوص نشستوں سے متعلق بھی کیس پر سماعت ہوگی، اور ان کیسز پر بھی سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیل ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔